اسی سوز عشق کے باعث حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ برسر مجلس فرمایا کرتے تھے، خسرو میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی، مگر تجھ سے نہیں۔ پیر و مرشد کی زندگی میں احترام شیخ کا یہ حال تھا، اور جب حضرت نظام الدین اولیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو امیر خسرو کے دل پر قیامت گزر گئی۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ شہنشاہ کے ساتھ بنگال میں تھے۔ جیسے ہی امیر خسرو کو یہ اندوہناک خبر ملی، آپ نے شاہی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، گریباں چاک کیا اور زار و قطار روتے ہوئے دہلی پہنچے۔ سیاہ ماتمی لباس پہنا اور جب نظر محبوب الہی کی قبر مبارک پر پڑی تو دیوانوں کی طرح چیخ کر کہا، کیسی عجیب بات ہے کہ آفتاب زیر خاک سو گیا اور خسرو زندہ ہے۔ یہ کہہ کر پیر و مرشد کی قبر سے سر ٹکرانے لگے، یہاں تک کہ سر سے خون جاری ہو گیا اور پھر امیر خسرو بے ہوش ہو گئے۔ 6 ماہ تک یہی کیفیت طاری رہی، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ لباس کا، دن رات روتے رہتے، اکثر نصف شب کو گریہ زاری کرتے کہ سننے والوں کو ترس آنے لگتا۔ ایک دن محبوب الہی کی قبر مبارک سے لپٹ کر با آواز بلند یہ دوہا پڑھا، گوری صبح سیج پر مجھ پر ڈالتے، گوری صبح سے، گوری صبح سے، گوری صبح سیج پر مکھ پر ڈالتے، گوری صبح سے جو پر، گوری صبح سے جو پر، گوری صبح سے جو پر مکھ پر ڈالتے، گوری صبح سے جو پر مکھ پر ڈالتے، چل خسرو گھر آپ سانجھ بھر چودے، گوری صبح سے جو پر مکھ پر ڈالتے۔ پھر ایک سرد آہ کھینچی کہ لوگ گھبرا گئے، خانقاہ کے منتظمین گھبرا گئے، دیکھا تو خسرو کا سر قبر مبارک پر رکھا ہوا تھا اور روح پرواز کر چکی تھی۔ اگر ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو پوری دنیا میں محبت کی ایسی چند ہی مثالیں مل سکیں گی۔ یہ امیر خسرو کی ناقابل بیان محبت ہی تھی جس کے سبب حضرت نظام الدین اولیاء نے وصال کے وقت فرمایا تھا، اگر کوئی میری قبر پر آنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے خسرو کے مزار پر حاضری دے۔ 700 سال سے یہی رسم جاری ہے کہ بزرگان دین سے لے کر عوام تک جو بھی فاتحہ خوانی کے لیے جاتا ہے وہ پہلے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جاتا ہے اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ جلال میں نظر عقیدت پیش کرتا ہے۔ مشہور مورخ قاسم فرشتہ حضرت امیر خسرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے، خاک ہند نے خسرو جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا، اور یہ ہمہ صفت انسان بھی حضرت محبوب الہی کے غلاموں میں شامل تھا۔ پھر حضرت امیر خسرو کا یہی انداز غلامی حضرت نظام الدین اولیاء کو اس قدر پسند آیا کہ اکثر دوسرے مریدوں کی موجودگی میں فرمایا کرتے تھے، خسرو میں کبھی کبھی اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہوں مگر تجھ سے کسی بھی حالت میں بیزار نہیں ہوتا۔ مریدوں اور خدمتگاروں نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت محبوب الہی نصف شب کے سناٹے میں کبھی کبھی ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس سوز کے صدقے میں بخش دے جو خسرو کے سینے میں پوشیدہ ہے۔ اسی سوز نے حضرت امیر خسرو کو پیر و مرشد کی نظر میں ایک منفرد مقام عطا کر رکھا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا معمول تھا کہ جب آپ نماز عشاء کے بعد اپنے خصوصی اوراد و وظائف کے لیے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تو پھر کسی خادم یا مرید کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء خود کسی کو طلب نہ کریں، مگر حضرت امیر خسرو کو اجازت تھی کہ وہ کسی بھی وقت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اگر کسی مرید کو کسی معاملے میں یہ شک ہو جاتا کہ پیر و مرشد اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ حضرت امیر خسرو سے سفارش کراتا